تو قرآن حکیم میں سب سے پہلے غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی مقام پر، یہ آیت میں نے پچھلے جمعے میں تلاوت کی تھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ بات سب کے نزدیک طے ہے، قرآن قطعی ہے نا، بالکل قطعی، اس میں اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی انڈیکیشن بھی اگر قطعی ہو جائے تو کیا بات ہے، اس کی دلیل کہ کیا مفہوم اس سے نکل رہا ہے، کوئی تعویل تو نہیں، کوئی اور مفہوم تو نہیں، کوئی اور اشارہ تو نہیں۔ جب یہ چیز واضح ہو جائے تو کیا بات ہے، پھر وہ عقیدہ بن جاتی ہے۔ ثانی اثنین، تو اب اس پہ اتفاق ہے نا سب کا کہ اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، کون ہیں وہ دونوں؟ دوسرے ابو بکر، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں، یہ دو کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور دوسرے ابو بکر ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، تو یہ صاحب کون ہے؟ ابو بکر، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، یہ بات قطعی ہے۔ یہ واضح انڈیکیشن ہے قرآن کی کہ اس میں سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے کوئی اور مراد نہیں۔ تو اب یہ قطعیت حاصل ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق کے صحابیت کو اور ان کے مقام کو، اور حضور کے بعد ثانی جو کہا، تو اس حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک قطعیت حاصل ہو گئی۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ اب اگر کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا تو قرآن کا منکر ہوگا، کیونکہ قرآن نے بالکل واضح طور پہ فرمایا۔ تو یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، یعنی اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں سے بھی دیکھیے آپ کی معیت اور قربت پہ کی دلیل ہے، یعنی ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ اور پھر ان کو الگ کر کے کہا پھر تمہارے ساتھ، نہیں، معنا یعنی ہم دونوں کے ساتھ۔ تو اپنے ساتھ اپنے یار غار کو بھی لے لیا اور فرمایا کہ ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ۔ تو غور کیجئے کہ یہاں معیت میں حضور نے ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے لیا اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زبردست قرب پتہ چل رہا ہے قرآن کے لفظوں سے، قرآن کے الفاظ سے۔ اسی طرح در غور کیجئے دوسری جگہ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، فرمایا ان قریب اس سب سے زیادہ متقی شخص کو بچا لیا جائے گا جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اس لیے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ فرمایا، تو اتقیٰ جو ہے اس کے معنی سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اور یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہا گیا۔ تمام مفسرین یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ پرہیزگار وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، یہ شان بھی حضرت ابوبکر کی ہے۔ اسی سے اگلی آیت میں فرمایا کہ اور ان کی شان یہ ہے کہ ان پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے جس کو وہ ادا کریں، یہ ابوبکر ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ ولسوف یرضیٰ، یہ آیتیں یہاں پہ اتقیٰ کہا گیا، سب سے زیادہ متقی۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب قرآن خود بتاتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ متقی کون، افضل کون ہے۔ یہاں بتا دیا سب سے زیادہ متقی کون ہے، یعنی ابوبکر، اور دوسری جگہ فرمایا سب سے زیادہ مکرم کون ہے، یعنی مرتبے والا کون ہے، بزرگ کون ہے اللہ کے یہاں۔ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو ادھر سب سے زیادہ متقی بتا دیا اور ادھر سب سے زیادہ مکرم اسی کو بتایا۔
تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن ہی کی دونوں آیتوں کی روح سے سب سے زیادہ متقی بھی ثابت ہو گئے اور سب سے زیادہ مکرم بھی ہو گئے اللہ کے یہاں۔ اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو ان کے درجات کے مطابق فضیلت ملے گی جتنا تقویٰ ہے، مگر قرآن نے یہاں یہ بتا دیا کہ تم میں سب سے زیادہ متقی بھی ابوبکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور پھر دوسری جگہ بتا دیا جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مکرم ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان۔ یہ صرف چند آیتیں ہیں، اور بھی آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں، پھر احادیث بے شمار ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کھلی روشنی کی طرح دکھایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو، اور سب سے بلند آپ کا رتبہ کس طرح ہے وہ اس طرح بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال بھی ہیں، احادیث، اور یہ فیصلے بھی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا، ہمیشہ اپنی نیابت میں اپنے ساتھ رکھا، ہجرت سے لے کر پھر آگے تک تمام مراحل میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ ہوتے۔ اسی طرح علالت کے دنوں میں جب حضور علیل ہوئے اور نماز پڑھانے سے قاصر ہوئے کچھ دنوں کے لیے آخری ایام میں، تو لوگوں کے کہنے کے باوجود کہ آپ کسی اور کو مقرر کر دیں، بار بار عرض کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا، مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ تو یوں حضرت ابوبکر کو باقاعدہ نماز کے لیے آپ نے اپنا مصلی عنایت فرمایا، اور حکم دیا، اس کا حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھو۔ یہ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی رہیں۔ کھڑکی جو مسجد میں کھلی ہوئی تھی گھروں کی، لوگوں کی، سب کی بند کرائیں سوائے ابو بکر کے، فرمایا ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ یہ لوگوں کو دکھایا گیا، بتایا گیا۔ ایسے بہت سارے مواقع آئے جہاں پر آپ نے یہ اس طرح فیصلے فرمائے۔ لوگ جب پوچھتے کہ حضور آپ کے بعد ہم کس کے پاس آئیں، تو فرمایا ابو بکر کے پاس آنا، علم تجدینی فاتی ابا بکرن، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب لوگ یہ دیکھتے رہے تو ذہنوں میں یہ بات جاگزی ہو گئی کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو ابوبکر ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے حضور کے وصال فرمانے کے فوراً بعد جس ہستی کے ہاتھ پر اتفاق ہوا بیعت کے لیے، خلافت کی بیعت کے لیے کہ کون ہمارا خلیفہ ہوگا، کون ہمارا حاکم اعلیٰ ہوگا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی کا نام نہیں۔ سب نے متفقہ طور پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ، تمام مسلمانوں کا خلیفہ، حاکم، حکمران، سربراہ تسلیم کیا بلا فصل۔ اہل بیت اطہار کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ خود سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی، اور تمام اصحاب نے، اہل بیت نے، سب نے بیعت کی۔ تو اس کے بعد ہمیشہ ساتھ دیتے رہے اور مشوروں میں شریک رہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام سے جب بھی اس قسم کی کوئی بات ہوئی، کسی نے پوچھا، سوال کیا، تو انہوں نے سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے کسی کا نام نہیں لیا۔ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح گائیڈ کیا انہوں نے کہ ابو بکر ہم میں سب سے افضل ہے، ابو بکر سب سے پہلے ہیں، ابو بکر کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ خود حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ بھی یہی کہتے تھے لوگوں کو کہ مجھے ابو بکر و عمر پہ فوقیت مت دو، ابو بکر و عمر سے بہتر قرار مت دینا، وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ اور سب سے بہتر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت علی نے بھی یہی فرمایا۔ اب آئیے ایک حدیث ذرا سنیے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جیش ذات السلاسل، کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش ذات السلاسل پر امیر بنایا، ان کو امیر بنا کے بھیجا، ایک لشکر بھیجا آپ نے۔ ذات السلاسل نام اس کا اس لیے رکھا گیا، سلاسل سے مراد ریت کے سلسلے، وہ جگہ ایسی تھی وہاں ریت کے سلسلے تھے، اس غزوے کا نام ذات السلاسل پڑ گیا۔
اور اس لشکر کو اس کی طرف منسوب کیا. اس ذات السلاسل والے لشکر پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر مقرر کیا. تو وہ پہلے یا بعد میں کسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. امیر لشکر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک. یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ یہ سوال انہوں نے کیا. معلوم ہے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کو امیر بنایا گیا تھا ایک لشکر پر، اور وہ بھی ایسے لشکر پر جس میں ابو بکر و عمر بھی تھے. تو ان کو یہ خیال گزرا کہ شاید میرا مقام بہت بڑھ گیا ہے، میں امیر بنایا گیا ہوں ایک ایسے لشکر پہ جس میں ابو بکر و عمر ہیں. انہیں امیر نہیں بنایا، مجھے امیر بنایا، تو شاید میرا مقام بلند ہے، بڑھ گیا ہے، اور یہ مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے. کیا بات ہے پھر اس بات کی انہیں حرص و طلب ہوتی تھی کہ حضور کی آنکھوں میں ہم سب سے زیادہ محبوب نظر آئیں. تو انہوں نے اس خیال سے پوچھ لیا. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. قال عائشہ، تو عائشہ سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ من الرجال، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ قال ابوہا، ان کے والد سے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. انہوں نے پوچھا ثم من، یا رسول اللہ پھر ان کے بعد کس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا عمر، وہ عمر سے. اب دیکھ رہے ہیں آپ ترتیب، یہ بات حضور نے خود فرما دی. بخاری میں مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، بالکل صحیح حدیث. اس صحابہ کو یہ پیغام ملا کہ انہیں وہم ہوا تھا کہ شاید میں سب سے آگے چلا گیا ہوں اس لشکر کا امیر بن کے. حضور نے کلیئر کر دیا نہیں، سب سے پہلے ابو بکر ہیں، ان کے بعد پھر عمر ہیں. تو پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام اور لیے، یعنی وہ پوچھتے رہے اور آپ کو نام لیتے رہے، مجھے پھر ان سے محبت ہے، پھر ان سے محبت ہے. تو اس کے بعد عمر بن العاص کہتے ہیں جب چند نام ایسے آ گئے سامنے تو فسکت تو خشیتا یجعل لی فی آخرہم، تو میں خاموش ہو گیا اس خوف سے کہ کہیں میں سب سے آخر میں ہی نہ لگ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرا شمار سب سے آخر میں ہو. تو مجھے اس بات کا خطرہ ہو. پھر میں خاموش ہو گیا، میں نے پھر نہیں پوچھا. تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ امام بخاری اور بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں. بخاری میں یہ حدیث بھی آئی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کے وہ فرزند ہیں جو حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نہیں ہیں، ان کی دیگر کسی زوجہ سے ہیں. تو محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھی. وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا، فقلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہتر شخص. اب دیکھیے جناب، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے. لوگ حضرت علی کو مانتے ہیں تو پھر یہ بات بھی مان لیں اگر واقعی علی کو مانتے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں، وہ محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے خود سنا، کہنے لگے قال ابو بکر، سب سے بہتر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ ثم من، پھر کون ہے؟ تو قال عمر. پھر انہوں نے فرمایا عمر. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد عمر ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں آپ اب عثمان کا نام نہ لے دیں، کیونکہ اس کے بعد لوگ یہی سمجھتے تھے کہ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی ہیں،
اور یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پیش آئی ہے کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ حضرت عثمان کا نام نہ لے دیں، تو میں نے سوال کی نوعیت بدلی اور میں نے کہا ثم انت، اس کے بعد تو آپ ہوں گے، اس کے بعد تو آپ ہوں گے۔ تو فرمانے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو صرف مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں، میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی کیٹیگری میں شمار نہیں کیا، یہ آپ کی عاجزی ہے، ورنہ حضرت عثمان کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ کا ہی مقام ہے، آپ ہی کی فضیلت ہے، لیکن یہاں آپ نے بطور عاجزی کے اپنا بالکل ذکر ہی نہیں کیا اور فرمایا میں تو ایک عام مسلمان ہوں، یہ عاجزی ہے۔ لیکن جو کچھ اس سے پہلے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ عقیدہ ہے، وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ مسلمانوں کا نظریہ ہے، وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے، وہی تعلیم جس کا میں کچھ ذکر کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ قرآن کی آیتیں کیا بتا رہی ہیں اور احادیث نبویہ کیا بتا رہی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث بھی موجود ہے، اس کو اور بھی محدثین نے بیان کیا، ان حدیث کو اور بھی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مشکات میں اور دیگر کتابوں میں، بل بخاری سب سے بڑی کتاب ہے احادیث کی۔ اب اس میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تمام صحابہ کے حوالے سے ایک بات بتائی کہ ہم صحابہ کی جماعت حضور کے زمانے میں کیا کہتے تھے، یہ ترجیح کے بارے میں، تفضیل کے بارے میں، فضیلت دینے کے بارے میں، وہی جو اس میں نے کہا نا افضلیت، تو افضلیت کا مسئلہ کس طرح ثابت ہو رہا ہے، ذرا اس کا پیٹرن سمجھ لیجئے۔ میں نے عرض کی کہ لوگ ایک ایک روایت لا کر خبر واحد لاتے ہیں، کبھی ضعیف حدیثیں بھی لے آتے ہیں اور کبھی صحیح بھی ہوتی ہے تو خبر واحد، اس کے ذریعے سے افضلیت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اخبار احاد سے یہ فیصلہ نہیں ہوگا، یہ دیکھیے اس پیٹرن سے ہوگا، جیسے قرآن سے اور مشہور احادیث سے اور صحابہ کے کنسنسس سے، صحابہ کے فیصلوں سے۔ تو صحابہ کرام نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کو فالو کریں گے، نہ کہ ہم کسی چیز کو لے کر اپنے عقل سے پھر ہم وہ کہنا شروع کر دیں ان سے ہٹ کے، یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ صحابہ کے طریقے پہ کیسے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا صحیح راستہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، صحیح راستہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب صحابہ کس پر ہیں وہ سمجھیے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نعدلو بأبی بکر احدا، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم اصحاب آپ کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بالکل واضح الفاظ ہیں، یہ صحابہ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ بھئی یہ عقیدے ہمارے گھر سے نہیں آئے، یہ ہم نے بیٹھ کے نہیں لکھے، یہ جوشیلی تقریروں سے نہیں اخذ کیے گئے۔ اب جو باتیں پھیل رہی ہیں وہ جوش و جذبے سے پھیل رہی ہیں، تقریروں سے، سوشل میڈیا سے، فیس بک پہ پھیلا دو، سوشل میڈیا پہ پھیلا دو بس، اور گھن گرج کر کے زور زور سے جوش میں آ کے دکھا دو تو لوگ مان لیں گے۔ ظاہر ہے سامنے کون بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں یا مرید بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو نعرے لگانے۔ کون سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو جا کے منوا رہے ہیں، کوئی دلیل دے رہے ہیں آپ اپنے مریدوں کو بٹھا کے زور زور سے چیخ چیخ کے ان کو منوا لیتے ہیں۔ آہستہ سے بھی بولیں گے تو مان لیں گے، تو پہلے ہی مان لے آتے ہیں لوگ۔ تو اب مریدوں کو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ مصیبت یہی ہے کہ ہم کسی سے یہ پوچھ ہی نہیں سکتے۔ اگر بیعت کا مطلب یہ لے لیا کہ اگر صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو بھی صحیح ہے، تو پھر سوچ لیجئے کیا ہوگا ہمارا۔ تو بزرگان دین جو ہیں وہ جو ہمیں دے کے گئے ہیں طریقہ، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ صحابہ اس میں سب سے پہلے، پھر تمام ائمہ علماء کیا کہتے رہے، حتیٰ کہ یہ ہمارے بزرگان جو سلسلوں کے بزرگان ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، وہ بھی سب یہی چیزیں بیان کر کے گئے اور یہی عقائد دے کر گئے۔ چنانچہ اب وہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو بھی نہیں جانتے، لا نعدل بأبی بکر احدا، ثم عمر ثم عثمان، پھر اس کے بعد عمر پھر عثمان۔ تو انہوں نے بتا دیا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ،
اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو شیخین کی فضیلت جو ہے یہ پوری امت کے درمیان مسلمہ ہے، اور اہل سنت و جماعت اس پر متفق ہے، بالکل تمام اہل سنت اس کے قائل رہے ہیں، تمام بزرگان مشائخ اس عقیدے پہ قائم رہے ہیں، شیخین سے افضل کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ دوستو یاد رکھنا، یہ بات عقیدے کی ہے، اعتقاد کی ہے، اور اعتقاد میں اگر خلل آ جائے تو نماز روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ حق کا مسئلہ ہے، حقوق کا، کہ ان کو یہ حق حاصل ہو گیا اور یہ دلائل سے ثابت ہو گیا یہ ان کا حق ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی ان کا یہ حق چھین لے اور کسی اور کو اپنی عقل و فہم سے کہے کہ یہ ان سے افضل ہے، جیسے کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل کہتا ہے، جیسے کوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل کہتے ہیں تمام اصحاب میں، جیسے اور کوئی کسی کو لے کر کہے سب سے افضل۔ اب مطلب جس کی جو رائے ہے بس اس پہ چل رہا ہے۔ اب یہ حال ہو گیا، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے اور اتنے گمراہ ہو گئے کہ ابو طالب کو سب سے افضل کہہ رہے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں آپ، کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ابو طالب، جن کے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ دلائل زیادہ تر یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، جو صحیح دلائل ہیں قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے اور جس پہ امت کی اکثریت قائم ہے، وہ یہ ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ مگر بہرحال ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، بیعت بھی نہیں کرنی چاہیے، گالی نہیں دے سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یہ اپنا مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ حال کہ جذبات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے اتنے آگے چلے گئے کہ وہ جناب ایمان کی بات کرتے کرتے ان کو سب سے افضل قرار دے دیا، کہ حضرت ابوبکر سے بھی افضل، تمام صحابہ سے افضل، تمام اہل بیت سے افضل۔ اللہ اکبر! کیا بنے گا لوگوں کا اگر اس قسم کی باتوں کے پیچھے جائیں گے تو ان عقائد کا کیا ہوگا، اہل سنت کے نظریات اور ان سچائیوں کا کیا ہوگا، اور یہ بزرگوں کا اتباع کیسے کر سکیں گے؟ پھر آپ اندازہ کریں کہ انہی بزرگوں کا نام لیتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں ایسے بعض لوگ، خواجہ صاحب کا دن بھی منا رہے ہیں، قادری بھی ہیں کہلا رہے ہیں، چشتی بھی کہلا رہے ہیں، سہروردی بھی کہلا رہے ہیں، نقشبندی بھی اور اپنے ہی ان بزرگان دین کے، انہی بزرگوں کے جو نظریات ہیں ان سے تجاوز کر رہے ہیں، ان کے آگے جسارت کر رہے ہیں، ان کے آگے بڑھ رہے ہیں اور راستہ چھوڑ کے الگ چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے بڑا المیہ اور لمحہ فکریہ ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ ان بزرگوں کے راستے پہ کیسے چل پائیں گے۔ پھر